السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بلال الدین محمدی اور آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں i+TV اکیڈمی میں۔ جیسا کہ ہم منہاج العربیہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے 2 ایپیسوڈ ہم نے مکمل کر لیے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں من اور ماں کے بارے میں پڑھا۔ من کا مطلب ہوتا ہے کون اور ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ماں کس لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں الدرس الثالث، سبق نمبر 3۔ الدرس الثالث، سبق نمبر 3۔ تو سبق نمبر 3 میں ہم جو پڑھیں گے سب سے اہم چیز وہ ہے انا اور انتا۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، آئی اور می، اور انتا کا مطلب ہوتا ہے آپ، تم، تو، یو۔ ٹھیک ہے، تو انا اور انتا یعنی ایک شخص اپنی زندگی کے اندر یہ جو جملہ ہے، یہ جو ورڈ ہے انا اور انتا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، یعنی میں، انا انا انا۔ اور اسی طرح انتا مطلب آپ، تم کے لیے انتا استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے اگزامپل کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اگزامپلس بن سکتی ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں انا ولدن، تو ولدن ہم نے پڑھا تھا، ولدن کا مطلب کیا تھا؟ لڑکا۔ ولدن کا مطلب لڑکا۔ انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ انا ولدن، میں لڑکا ہوں، آئی ایم اے بوائے۔ انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں انتا۔ انتا کا مطلب تم، آپ، یو۔ انتا ولدن، آپ لڑکے ہو یا تم لڑکے ہو۔ انتا ولدن، تم لڑکے ہو۔ تو انا کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ میں، اور انتا کا مطلب تم۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ انا کا مطلب میں، انتا کا مطلب تم، آپ۔ انتا ولدن، آپ لڑکے ہو یا تم لڑکے ہو، تم لڑکے ہو۔ انا کبیرن، یہاں پر دیکھیں کبیرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا، آئی ایم اے بگ۔ میں بڑا ہوں۔ انا کبیرن، میں بڑا ہوں۔ انا صغیرن یا انت صغیرن، انت صغیرن، آپ چھوٹے ہو، آپ چھوٹے ہو۔ انا کبیرن، میں بڑا ہوں۔ انت صغیرن، آپ چھوٹے ہو۔ تو یہاں پر واضح ہو رہا ہے انا کا مطلب ہوتا ہے میں، آئی ایم، می، کہ اس میں بھی کبھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے احمد اور خالد کے درمیان، احمد اور خالد کے درمیان ڈائلاگس چل رہے ہیں۔ هل انت صغیر، هل انت صغیر۔ تو یہاں پہ دیکھیں حل آ رہا ہے، تو حل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہمارے لیے نیا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ جیسے ہم نے ماں پڑھا، ماں کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، اور یہاں پر حل انت صغیر، تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ سوالیہ نشان ہے، کیا آپ چھوٹے ہو؟ تو ما ھذا جب ہم نے پڑھا یہ کیا ہے، یعنی آپ کو وہ چیز پتہ نہیں تھی، تو آپ یعنی اس کے بارے میں اس کا جواب نہیں جانتے تھے، تو ما ھذا استعمال کیا۔ اب یہاں پر آپ یعنی کوئی چیز جانتے ہو، اس کے بارے میں آپ کو کلیریفیکیشن چاہیے، یعنی آپ کو اس کے بارے میں
صحیح جواب چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے. حل انت صغیر، کیا آپ چھوٹے ہو. حل انت صغیر، کیا آپ چھوٹے ہو. آر یو اسمال اور آر یو ینگر. حل انت صغیر. احمد کہہ رہا ہے کیا آپ چھوٹے ہو. کوشچن مارک، سوالیہ نشان. خالد نعم انا صغیر. خالد، خالد. احمد، اوکے. انا نعم انا صغیر. نعم انا صغیر. یس آئی ایم اسمال. ہاں میں چھوٹا ہوں. تو یہاں پر ایک اور نیا ورڈ آ گیا نعم. نعم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں. حل انت صغیر، کیا آپ چھوٹے ہو. نعم انا صغیر، ہاں میں چھوٹا ہوں. ہاں میں چھوٹا ہوں. خالد، اب خالد سوال کر رہا ہے. خالد کیا سوال کر رہا ہے؟ حل انت صغیر. کیا آپ چھوٹے ہو. آر یو ینگر، کیا آپ چھوٹے ہو. احمد لا نو. تو یہاں پہ دیکھیں لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نو. اوکے. اور نام کا مطلب ہوتا ہے ہاں، یس. لا انا کبیر. یس. لا نو آئی ایم بگ. نو آئی ایم بگ. لا صغیر ناٹ اسمال. اوکے. انا کبیر آئی ایم بگ. لا صغیر ناٹ اسمال. میں بڑا ہوں، چھوٹا نہیں ہوں. تو کبیر کا مطلب کیا ہو گیا؟ بڑا. صغیر کا مطلب کیا ہو گیا؟ چھوٹا. انا کبیر، میں بڑا ہوں. لا صغیر، چھوٹا نہیں ہوں. نہیں، کیا آپ چھوٹے ہو. کیا آپ چھوٹے ہو. نہیں، میں بڑا ہوں. چھوٹا نہیں ہوں. چھوٹا نہیں ہوں. لا انا کبیر لا صغیر، نہیں میں بڑا ہوں، چھوٹا نہیں ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں ہم نے کیا کیا نیا ورڈ سیکھا ہے. نام، ہاں، اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. تو اگر آپ کو پازیٹیو آنسر دینا ہے، مثبت جواب دینا ہے، تو آپ کو جواب نام کے ذریعے دینا ہوگا. اور آپ کو اگر منفی جواب دینا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ لا. لا انا کبیر. حل انت صغیر، کیا آپ چھوٹے ہو. لا انا کبیر، نہیں میں بڑا ہوں. خالد حل ھذا کتاب. حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے. تو یہاں پہ کوئی نیا ورڈ نہیں ہے. حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے. کیا یہ کتاب ہے. تو اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں. کیا ہو سکتے ہیں؟ ہاں یہ کتاب ہے، نہیں یہ کتاب نہیں ہے. تو حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے. تو اگر ہاں میں کہنا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ نعم ھذا کتاب. تو سوال کیا تھا؟ حل ھذا کتاب. جواب کیا آئے گا؟ نعم. احمد جواب دے رہا ہے نعم ھذا کتاب. ہاں یہ کتاب ہے. ہاں یہ کتاب ہے. تو نام کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہاں. ھذا کا مطلب یہ، اور کتاب کا مطلب کتاب. ہاں یہ کتاب ہے. ہاں یہ کتاب ہے. اور اگر نہیں ہوئی تو لا کے ذریعے جواب دینا. خالد
حل ذالک فارسی، کیا وہ فارسی ہے؟ از دیٹ ان فارسی؟ حل ذالک فارسی، کیا وہ فارسی ہے؟ نہیں، فارسی ان کتاب کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور ایک کسی آدمی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. تو ہم پچھلی کتاب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو کتاب ہی ہوگا. حل ذالک فارسی، کیا وہ فارسی ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ احمد جواب دے رہا ہے لا ذالک عربی، نہیں وہ کیا ہے؟ عربی ہے. لا ذالک عربی، نہیں وہ کیا ہے؟ عربی ہے. نو دیٹ از اے عربی، لا فارسی، ناٹ اے فارسی، ناٹ اے فارسی، لا فارسی. تو یہاں پر دیکھیں ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ کیا ہے؟ نعم ہے اور لا. نعم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اور اسی طرح جو کوشچن مارک ہے حل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا. تو ہم نے حل پڑھا، تو حل کب لے کر آتے ہیں؟ یعنی جب آپ کو کوئی چیز پتہ ہے، آپ وہ چیز کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اس پہ تاکید لانا چاہتے ہیں کہ وہی ہے کہ نہیں. جسے حل انت صغیر، کیا آپ چھوٹے ہو؟ تو چھوٹا ہوگا تو کیا کہے گا؟ نام انا صغیر. اگر نہیں ہوا تو کیا بولا؟ لا انا کبیر، لا انا کبیر. تو اس طرح سے جواب ہوں گے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ترجمہ کرنا ہے. ترجمہ کرو یا ترجمہ کیجیے. جو چیزیں ہم نے ابھی عربی سے اردو کی ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اردو سے عربی کرنا ہے. یہ دین ہے، یہ دین ہے. تو یہ ہمیں پتہ ہے ہاذا، اور دین عربی میں بھی دینی ہے. ہاذا دین، ہاذا دین، یہ دین ہے. دس از اے ریلیجن. ہاذا دین، یہ دین ہے. کیا وہ اسلام ہے؟ کیا وہ اسلام ہے؟ کیا وہ اسلام ہے یعنی آپ کو کچھ کے بارے میں انفارمیشن ہے، آپ کنفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ حل ذالکا، وہ کا ترجمہ ہم نے کس سے کیا؟ ذالکا سے کیا. حل ذالکا اسلام، کیا وہ اسلام ہے؟ حل ذالکا اسلام، کیا وہ اسلام ہے؟ ہاں وہ اسلام ہے. ہاں وہ، ہاں کا ترجمہ ہم نے کس سے کیا؟ ہاں. نعم، ہاں کو کیا بولیں گے؟ نعم، ہاں وہ اسلام ہے. نام ذالکا اسلام، نام ذالکا اسلام، ہاں وہ اسلام ہے. نام ذالکا اسلام. اس کے بعد دیکھیں یہ قرآن ہے. تو قرآن کو قرآن ہی کہتے ہیں. تو یہ بس ہمیں لے کر آنا، بس یہ ہاذا قرآن، ہاذا قرآن، یہ قرآن ہے. اب دیکھیں کیا وہ عربی ہے؟ کیا وہ عربی ہے؟ اب سوال پوچھ رہا کیا وہ عربی ہے. تو ہم کیا کا ترجمہ کیا کیے تھے؟ حل، اور وہ کا ترجمہ ذالکا. حل ذالکا، حل ذالکا عربی، حل ذالکا عربی، کیا وہ عربی ہے؟ حل ذالکا
عربی، ہاں وہ عربی ہے، ہاں وہ عربی ہے. تو ہاں نعم، نعم وہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ذالکا سے. نعم ذالکا عربی، نعم ذالکا عربی، کیا وہ عربی ہے؟ هل ذالک عربی؟ نعم ذالک عربی. یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے. تو یہ جملہ پہلے بھی آ چکا ہے، آسان ہے. ھذا کتاب، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. ھذا کتاب. اس کے بعد ہے کیا وہ فارسی ہے؟ کیا وہ فارسی ہے؟ حل ذالک فارسی، حل ذالک فارسی، کیا وہ فارسی ہے؟ یہاں پہ دیکھیں کیا ہم نے کیا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حل سے کیا ہے. کیا وہ فارسی ہے؟ حل ذالک فارسی، نہیں وہ عربی ہے، نہیں وہ عربی ہے. تو نہیں لا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور نام کا مطلب ہوتا ہے ہاں. نہیں وہ عربی ہے، لا ذالک عربی، لا ذالک عربی، نہیں وہ کیا ہے؟ عربی ہے. اب دیکھیے آسان سا سوال ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو یہ کا ما ھذا، یعنی انیشلی جب ما ھذا یہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے. لیکن جب ہم لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب اس کو اس کے بارے میں کچھ معلومات ہے اور وہ اس کے بارے میں تاکید کرنا چاہتا ہے کہ یہ ہے کہ نہیں. تو یہاں پر کیا یہ کیا ہے؟ ما ھذا، واٹ از دس؟ تو اس کا جواب ہم کہہ سکتے ہیں ھذا قردٌ، دس از اے منکی، اس طرح. اور اس کے بعد ہے وہ کیا ہے؟ سیم سوال کے ما ذالک، تو ما ھذا تھا، یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ما ذالک، ما ذالک وہ کیا ہے، ما ذالک وہ کیا ہے. میں کون ہوں؟ اب دیکھیں یہ نیا ورڈ ہے، میں کون ہوں. تو ہم نے میں کے لیے کیا پڑھا ہے؟ انا پڑھا ہے، اور کون کے لیے من پڑھا ہے. اور یہ بھی پڑھا ہے کہ جب سوالیہ نشان ہو کے کیا اور کون جب آئیں گے تو اس کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں کون ہوں تو پہلے کون کا ترجمہ آ جائے گا، کیا آئے گا؟ من، اور میں کا انا، ہو آئی ایم، میں کون ہوں. میں کون ہوں؟ من انا، من انا. اس کے بعد تو کون ہے، یعنی آپ کون ہو، تو کون ہے. سیم کون کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ پہلے کریں گے. من انتا، ہو آر یو، من انتا تم کون ہو، آپ کون ہو. یہ کون ہے، یہ کون ہے. تو یہ ھذا کون، من ھذا یہ کون ہے، من
हाज़ा, ये कौन है। क्या तू मुस्लिम है, क्या तू मुस्लिम है, क्या तुम मुसलमान हो। तो क्या यहाँ पर देखें, यानी उसको उस शख्स के बारे में पता है लेकिन उसे पक्का नहीं पता है। तो अब यहाँ पर क्या लेके आएंगे, हल लेकर आएंगे। हल अंता मुस्लिमुन, हल अंता मुस्लिम, क्या तू मुस्लिम है। हल अंता मुस्लिमुन, हाँ मैं मुस्लिम हूँ। तो हाँ का तर्जुमा हम किससे करते हैं, नाम, नाम अना मुस्लिमुन, नाम अना मुस्लिमुन, यस आई एम मुस्लिम, हाँ मैं मुस्लिम हूँ। इस सबक के अंदर क्या सीखा, सबसे अहम चीज़ हमने सीखी है वो है हल। ठीक है, हल का मतलब होता है क्या, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, हमें कुछ चीज़ मालूम होती है, हम उसके बारे में क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि है कि नहीं। जैसे हल अंत सगीरुन, क्या आप छोटे हो। तो हल का मतलब क्या हो गया, क्या। और इसी तरह हमने अहम जो चीज़ सीखी वो क्या है, आना मैं, अंता तुम या आप या तू, आप, दीनुन दीन रिलीजन, फारसीयुन, फारसीयुन का मतलब क्या होता है, फारसी ज़बान। ठीक है, यहाँ पे फारसी लिख देंगे, फारसीयुन। इसी तरह अरबी का अरबी ही होगा। और यहाँ पर देखें मुस्लिमुन, मुस्लिमुन का मतलब क्या होगा, मुस्लिम, मुसलमान। कबीरुन बिग, बड़ा। सगीरुन छोटा, सगीरुन छोटा। तो ये क्या थे, अल्फाज मानी थे। हल, हल का मतलब होता है क्या। उसके बाद हमने पढ़ा अना मैं, जो कि हमें हमेशा याद रहना चाहिए, अना का मतलब, अना मतलब मैं। उसके बाद अंता, यानी आपके जो अपोजिशन है आप उनको भी याद रखें, अंता आप, तुम, यू। दीन रिलीजन, उसको हम कहते हैं दीनून, दीन। फारसीयुन यानी फारसी ज़बान, उसको हम फारसी कहेंगे। अरबीयुन अरबी। मुस्लिमुन, मुसलमान को मुस्लिम कहते हैं। ठीक है, मुस्लिमुन। कबीरुन बड़ा, सगीरुन छोटा। तो ये अल्फाज मानी थे। आप लोगों को क्या करना है, इसको अपनी नोटबुक के अंदर, अपनी बयाज़ों के अंदर क्या करना है, अच्छी तरीके से लिखना है और उसे याद भी करना है। तो यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। आप हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।